السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے کہ میں خود عیسائی فیملی ہے اور اس عیسائی فیملی نے ایک شیعہ بچے کو، ایک سید زادے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے اتنی کم عمری کا بچہ تھا کہ اسے ماں کا دودھ بھی عیسائی عورت نہیں پلایا ہے، اور اسی دودھ سے ہی اس کی جو ہے وہ بدن بڑا ہے، باڈی اس کی بڑی ہوئی، گروتھ اس کی اسی سے ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آگے پروان چڑھتا رہا، لیکن کبھی بھی اس کے یعنی اس کو سید ہے اور اس طرح سے وہ مسلمان ہے اور شیعہ بچہ ہے، اس طرح سے اسے کبھی احساس نہیں ہوا، اور جس گھرانے میں وہ پلا ہے وہ اسی مذہب پر عمل کرتا ہے، یعنی وہ بھی کرسچنوں کی طرح ہی وہ اس سارے تمام تر اعمال اور اذکار کرتا ہے۔ تو اگر صاحب کیا اس کی سیادت پر، یعنی سوال یہ ہے کہ اس کے سید ہونے پر وہ سید ابھی باقی ہے یا اس کی سیادت جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، وہ اپنے اصل ماں باپ کی طرح سید ہی رہے گا، یا آنے والے زمانے میں وہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ سید کہلائے گا، اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، یعنی بڑا حیرت انگیز قسم کا سوال ہے۔ دیکھیں، جو سیادت ہے، کسی کا سید ہونا، اس کا انسان کے عمل سے یا عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ سے اس کا تعلق ہے صرف یعنی شجرہ نسب سے، یعنی وہ آدمی جس کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے وہ سید ہوا کرتا ہے، باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے، اور جو باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے اس پر سید کے احکام لاگو ہوتے ہیں، صدقہ اس کے اوپر حرام ہے، اور خمس میں سے جو مال و سعادات ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے بشرطی کہ اور شرائط بھی اس کے اندر وہ موجود ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض سعادات ہیں جو کہ صحیح العقیدہ ہیں، اور بعض سعادات ہیں کہ جو صحیح العقیدہ نہیں ہیں، اور ویسے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو شیعہ سنی دونوں نے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کو لے کے پیدا ہوتا ہے، ولیکن والدی ہے یمجسان و یحودان و ینصران، یہ اس کے والدین کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسیحی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو جو ہے نا وہ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ماحول جو ہے، یا فرض کریں یعنی یا جیسے آپ بتاتے ہیں کہ مربی، وہ ان کی وجہ سے انسان جو ہے نا ایک خاص عقیدے کو اپنا لیتا ہے، تو کوئی سید جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے، کوئی سید جو ہے نا وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، فاسد العقیدہ ہے، کوئی سید جو ہے وہ باعمل ہے، اور کوئی سید جو ہے وہ بے عمل ہے یا بد عمل ہے۔ اس کے حسب نسب پر جو ہے نا اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ جو مخصوص احکام ہیں وہ ظاہر ہے اس سید کو ہی یہ سید تو ہے، لیکن عقیدہ چونکہ اس کا صحیح نہیں یا بد عمل ہے، لیکن مثلا اس میں سے ہم مال و سعادات میں سے ہم اس کو نہیں دے سکیں گے، کیونکہ مال و سعادات میں صرف اثنا عشری ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اثنا عشری بھی ہو، نماز روزے کا بھی پابند ہو، اور اگر خاتون ہے تو وہ پردے کی بھی پابندی کرتی ہو، یہ کچھ الگ مسائل ہیں، لیکن اس کی سیادت کی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ باپ کی طرف سے حسب نسب اس کا شجرہ نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا وہ سید کہلائے گا۔ ماں کی طرف سے اگر وہ سید ہے تو وہ واجب الاحترام ضرور ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے سید مرتضی عالم الہدی وہ فرماتے تھے کہ جو دونوں باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، دونوں جو ہے نا وہ سید کہلاتے ہیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سید ہونا ہے اس کا انسان کے عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی عمل سے اس کا تعلق ہے، سید کہلائے گا، لیکن ظاہر ہے نجات اس سید کو ملے گی جو صحیح عقیدہ بھی ہو اور با عمل بھی ہو، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار کا وہ مصداق اور نمونہ ہو۔
شکریہ. اچھا اگر ایک بات کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ آپ نے کہا یا باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے، اگر فقط ماں کی جانب سے سید ہے اولاد، باپ سید نہیں ہے، تو بھی اولاد سید کہلائے گی، اپنے نام کے ساتھ سید لکھ سکتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے. میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. بلکہ بعض میں نے ایک میرے نظر سے گزرا ہے سید مرتضی عالم الخدا جو کہتے ہیں اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں، ورنہ یعنی اکثر کے نزدیک یعنی سید وہی ہے جو ہاشمی ہو، یعنی باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک اس کا شجر نسب پہنچتا ہو. احترام ضرور اس کا ہونا چاہیے.